صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان تھا اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی اور سب سے زیادہ ریاکشن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا. آپ کو اس میں کیا خرابی نظر آتی؟ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ملک میں، اس میں خواتین کو بڑے مختلف طریقے سے اس پہ بحث کی جاتی ہے. اور پرویز مشرف کے زمانے میں جب کیسز ہوئے جس میں مختارہ مائی بھی تھیں اور ایک ڈاکٹر شازیہ کا تھا کیپٹن حماد والا کیس، تو پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ یہ خواتین جو ہیں اپنی خود نمائی چاہتی ہیں اور دنیا میں اس طرح سے چاہتی ہیں، اس طرح سے چاہتی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان خواتین کو جو ڈاکٹر صاحبہ کی ملک چھوڑنا پڑا، اس قسم کے الزامات بالکل اور اس خاتون کو تو ملک چھوڑنا پڑا، اور مائی مختارہ کو ہمارے ہاں انصاف نہیں مل سکا. انصاف کا ادارہ اپنے لیے چل پڑا اور ان کا کیس جو تھا پھر وہ آپ نے دیکھا کہ صحیح وقت پہ اگر صحیح چیز نہ ہو تو وہ انصاف نہیں ہوتا. تو میں ایک منسٹر کی حیثیت سے بھی کہتی ہوں کہ جب تک میں ڈی آئی جی لیول پہ، ایس پی لیول پہ جو ہے بات نہیں کروں، ہمارے ہاں کے ایس ایچ اوز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور یہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جی خواتین ترغیب دیتی ہیں اور خواتین اگر ایسے نکلیں، تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بچیاں ہیں 2 سال کی 2.5 سال کی، جو بچے ہیں جو کہ مدرسوں کے بھی ہیں، ان بچوں کے علاوہ جو مدرسوں کے بھی طالب علم ہیں، جو بیچارے ٹوپیاں بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تو ریپ ہونا نہیں چاہیے. اور اس بات سے پھر مجھے یہ بھی مطلب اخذ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب تک جتنے ریپ ہوئے ہیں اس میں ہمیں شاید 90% جو ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ کم لباس کی خواتین تھیں اور وہ مرد جو ہیں وہ بھی انسان تھے، وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے. تو پھر یورپ میں جہاں پہ خان صاحب کی 18 گرمیاں سردیاں گزری ہیں، تو اس کا مطلب ہے صبح شام 24 گھنٹے ہر وقت بیچ پہ سے لے کے ہر جگہ پہ جہاں نیوڈ بیچ بھی ہیں سب ہیں وہاں پہ تو بس ریپ 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 ہونا چاہیے. تو یہ ایک مینٹالٹی ہے جس میں آپ خواتین کو اس طرح سے کرتے ہیں. ضیاء کے زمانے میں جو ہے وہ پی ٹی وی پہ جو ہے وہ سر ڈھکنے کا حکم آیا، ہماری جو فلم انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو گئی. اس وقت کے پی میں ثوابی کے اندر ایک منٹ اس وقت ثوابی یا مردان وغیرہ میں پیلے رنگ کے شٹل کاک برقعے بچیوں کو دیے گئے، باقاعدہ یو سی ناظم نے جا کے دیے. پھر کے پی کی یونیورسٹیز کے لیے ایک آرڈر آیا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ یہ پہنیں گی، جیولری نہیں پہنیں گی، جینز نہیں پہنیں گی اور چادر پہنیں گی اور میک اپ نہیں کریں گی. تو سر کیا پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ کوئی اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتے، کوئی آگے کی بات کرتے، رومینہ صاحبہ کے پاس جانا. میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. رومینہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پردے میں ایشو کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے اسلامی ملک میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور بولنے کی، جہاں تک اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت میں سمجھتی ہوں کہ میں بالکل سیکنڈ کروں گی شائلہ صاحبہ کو بھی. ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ پردے کی، تو پردہ تو صرف جسم کو ڈھانپنا ہی نہیں، پردہ تو اور بھی بہت ساری چیزوں میں ذکر ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی نیچے، نگاہ کو نیچے رکھ کے چلنے کا بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا اسلام میں بہت واضح طور پر ذکر جو ہے وہ کیا گیا. لیکن میرے خیال میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو ضروری ہے، اگر ہم یہ دیکھیں تو دبئی بھی تو اسلامی ملک ہے، ترکی بھی اسلامی ملک ہے، وہاں پر بھی خواتین جو ہیں، ملیشیا ہے، بالکل. تو یہاں پہ اور میں جی بالکل، اور جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام میں جبر کہیں نہیں ہے. اور ایک بات، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور مائنڈ سیٹ بھی اس طرح سے دیکھیں چلیں، آپ خواتین کو تو آپ فور اے سیکنڈ اگر آپ مان بھی لیتے ہیں کہ کوئی کسی خاتون نے جو ہے وہ غلط کپڑے پہن لیے یا صحیح نہیں پہنے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کچھ ادارے جو ہیں ان کی جو ریسرچ سامنے آئی ہے، جس میں ایک ساحل ادارہ ہے جس کی ریسرچ اس کے مطابق جو ہے 65% جو ہے وہ رورل ایریاز میں اور 35 جو ہے وہ اربن سائٹ پہ جو ہے وہ ریپ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟
اور وہ بچے ویسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ خواتین بہت مختصر لباس پہنے گی تو اس کا مردوں پر اثر ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا خواتین بہت مختصر لباس پہنتی ہیں؟ خواتین ہیں جو آپ بتا دیں کہ مختصر لباس پہنتی ہیں اور وہ کس جگہ پر ہیں. دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے. اور پھر خدا معاف کرے آپ ریپسٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو بالکل مطلب میڈیا پہ بات کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے ویسے بھی, لیکن وہ عورتیں جن کو قبروں میں سے نکال کے غلاظت کی جاتی ہے, آپ اس گناہ پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو چدروں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ بچے جو بھی ڈائپرز میں سے بھی نہیں نکلتے. لائک اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو مائنڈ سیٹ کو نہ صرف دیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس مینٹل سکنس میں سے نکالنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس چیز کو پراپرلی, کیونکہ ایک سٹگما, ایک چیز صرف ایک چیز میں چھوٹی سی کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکشولی یا ہراس بھی کیا جاتا ہے, ابیوز کیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ تو اس چیز کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کہیں رپورٹ کریں گے تو ہمارے اوپر بلیم آ جائے گا. وہ والدین روک دیتے ہیں, خاندان روک دیتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, اس کی وجہ یہ. کمل صاحب میں واپس آؤں گا کمل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو بیان ہے شاید آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب کا کہنا کچھ اور تھا, لوگ اور محسوس کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی دوسرا مطلب نکلتا نہیں کسی اینگل سے بھی دیکھ لے ان کے اس بیان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ واقعی کم پردے کی وجہ سے یہ سارے جرم ہو رہے ہیں تو بچیوں نے کون سے پردے کرنے ہیں پاکستان میں. یہ جو ایک مفتی عزیز صاحب والا واقعہ ہوا ہے اس میں کیا وہ اس نے غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے اس لڑکے نے. اب دیہات کے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے, موٹر وے کے اوپر جو ریپ ہوا تھا اس میں کپڑوں کا کہا ایلیمنٹ تھا. تو یہ بیسکلی پرائم منسٹر صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے اچھا سوال کیا, میں اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ایک پورا بیان دیا 80 منٹ کا, جس میں اگر وہ پورا سن لیں ہمت کر کے تو اندازہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہیں ریپ کے وکٹمز کو بلیمنگ اور شیمنگ یا ریزن یا کاز آف ریپ کہا ہے, وہ ان کا آل ٹوگیدر ساری سٹوری چینج ہو جائے گی. جو بات ہم نے کی اور میں اس کو دوبارہ فردر ان کی بات سے بھی آگے بڑھاؤں, جو یہ باتیں کہہ رہی ہیں ایکچولی یہی وزیر اعظم کا بیان تھا. اس میں جس وقت اس نے سوال کیا صحافی نے تو اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین کا ریپ جو سیکس کرائم میں از ون ٹائپ, اٹس ناٹ آل اباؤٹ سیکس کرائمز. اس کے علاوہ سب سے زیادہ الارمنگ, میں بتا رہی ہوں, مجھے ایک منٹ دیجیے جاوید صاحب, مجھے اب آپ موقع دیں گے میں جواب دے سکوں. سیکس کرائمز میں, اور انہوں نے کیوں اس کا ذکر کیا کہ جس وقت آئے تھے تو انہوں نے ہیڈ آف پولیس جو یا لا انفورسمنٹ والوں کو بلا کے پوچھا کہ سب سے زیادہ کرائم کیا ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی سیکس کرائم اس وقت سب سے زیادہ اسکلیٹ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے. تو ریپ از ون ٹائپ اور چائلڈ ابیوز اس میں زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور جو وزیر اعظم نے پوری بات چیت کی اس میں صحافی صاحب پوچھتے رہے کہ آپ کا خیال ہے کہ فحاشی بڑھنے سے سیکس کرائمز بڑھتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ دس از ون آسپیکٹ, بٹ جو زیادہ ان کا اس میں فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ریپسٹ تو ہوتا ہے نا جو ریپ کر بیٹھتا ہے. ایک سوسائٹی میں کرائم ہونے سے پہلے کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے, اور اس کی ملٹیپل چیزیں بتائیں. اس میں اس نے کہا جی آپ نے ویل کا ذکر کیا, تو انہوں نے بتایا وزیر اعظم نے کہ میں نے کانسیپٹ آف پردہ کی بات کی جو اسلام میں بتایا گیا ہے, اور یہ ظاہر ہے وہ حکم اللہ کا ہے, وہ عمران خان تو حکم نہیں دے رہے, نہ ہم ان کے حکم کی وجہ سے چلتے ہیں. ویسے پردے کا کیا کانسیپٹ ہے ویسے؟ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں, مجھے صرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے اور یہ میرے پاس رکھی ہے, جس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں, یہ اس بات کے قریب تو ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں, پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اب صرف ایک منٹ, میں اب اسی میں آ رہی ہوں. ایک چھوٹا سوال اگر آپ اجازت دے دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پردہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک شرعی حکم ہے, شرعی پردے کا حکم ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی ایک خاتون بتائیں جو وہ شرعی پردہ کرتی ہے جو قرآن مجید میں فرمایا. دیکھیں جاوید چودھری صاحب, میں نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں نے بھی یہی بیان کیا کہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو ہی جواب دے ہونا ہے, نہ میں نے آپ کو جواب. تو عمران خان نے بھی یہی کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ضیاء اللہ کی طرح کہ جو وہ پی ٹی وی کی بات ہے ریزن دی ہے, جبکہ اللہ کے حکم کی کوئی ریزن نہیں ہوتا. میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں, انہوں نے ریزن نہیں دی, انہوں نے ایک ریسرچ بھی بتائی, اور دوسرا جو یہ کہہ رہی ہیں چھوٹے کپڑوں کا ذکر کیا, وہ جس وقت صحافی صاحب نے کہا اپنے جس کلچر میں وہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پر تو یہ ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کلچر میں ہمارے کلچر میں فرق ہے. دیکھیں مجھے ایک موقع دینا, ایک خاتون ہے جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہے اور وہ خاتون اول,
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پردہ ہونا چاہیے تو پھر عمران خان صاحب کو پیٹی کہ ہر خاتون کو پردہ کروانا چاہیے، اور میں وزیر اعظم کیوں کروائیں جی؟ یہ سب کا اپنی چوائس ہے. انہوں نے کانسیپٹ آف پردہ کا کہا، انہوں نے آرڈر آف پردہ نہیں دیا ہے. کانسیپٹ آف پردہ یہ تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کام کر نہیں سکتے؟ یہ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ اپنے پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں کس کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ جب ہر ایک شخص کی اپنی مرضی ہے. نہیں جاوید صاحب، آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہ کریں. اپنی مرضی کی بات ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو شرعی پردہ ہے، جو خاتون اول کا شرعی پردہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. سے آپ نے پیچھے کر دیا، مجھے بات پوری کرنے دیں. میں وزیر اعظم کے بیان کو جو مس انٹرپریٹ ہوا ہے اس کی بات کر رہی ہوں. پرسنلی اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑی کہ کس کو کیا کرنا چاہیے. تو مجھے کائنڈلی وہ بتانے دیجئے کہ جو اینٹی ریپ ہم لوگ بل لے کر آئے ہیں وہ ڈپیکٹ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کی کیا سوچ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی وکٹم آئے گا تو آپ خاتون اگر خدا نخواستہ ریپ کا شکار ہوئی ہے تو نہ آپ اس کے کردار پہ سوال کریں گے، نہ اس کے لباس پہ سوال کریں گے. ریپ کی ڈیفینیشن چینج کی گئی ہے. 25 سال کی عمر قید اور اس کے علاوہ پھانسی کی سزا، اس میں عمر قید اور موت کی سزا بھی موجود ہے. کیمیکل کیسٹریشن کی بات ہے. یہ بل جو ہم نے پیش اور یہ بھی نہیں کہ خالی زبانی ہے. 100 ملین روپیز اس کے لیے ایلوکیٹ کی ہیں. اسپیشلائز کورٹس کی بات کی ہے. پرائیویسی خواتین کے بارے میں بات نہیں ہوگی. بریک لینے دے. ایک سوال بڑا چھوٹا آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے اس کے بعد کوئی شخص جو ریپسٹ ہے وہ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس لیے مجبور ہو گیا تھا کہ اس خاتون نے مختصر لباس پہن لیا تھا، تو اب قانوناً آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.